السلام علیکم دوستو، پاکستان کرکٹ کے تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ ایک اور پروگرام میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں قمر بھائی۔ تو دوستو ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ گورے اسپن بولنگ کو اچھا نہیں کھیلتے۔ انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ ٹیمیں اسپنرز کو کبھی بھی اچھا نہیں کھیلتی۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے، تقریباً میں 1999 کے ورلڈ کپ سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں، تو ہمیشہ ہی کمنٹیٹر سے یہی سنتے تھے کہ گورے اسپنر کو اچھا نہیں کھیلتے، لیکن آہستہ آہستہ وقت بدلا اور گوروں نے اسپن کو کھیلنا سیکھا، اور ایسا سیکھا کہ اب تو صرف کھیلتے نہیں ہیں بلکہ مار مار کر دمبا بنا دیتے۔ اور ایسا ہی کچھ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری ملتان کے ٹیسٹ میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ تو اگر دوسری ٹیموں کے اسپنرز کو دیکھا جائے تو وہ آج بھی گوروں کو پھنسا لیتے ہیں، جیسا کہ سری لنکن، بنگلہ دیشی اور انڈین، خاص کر انڈیا کے جڈیجا اور ایشون۔ جب بھی ان کے گھر میں کوئی ٹیم آتی ہے، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا، تو وہ اپنے اسپن کے جال میں ان گوروں کو ایسا پھنساتے ہیں کہ یہ بالکل ہل جل ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہی گورے جب پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی، پاکستانی بالروں کی، نہ صرف فاسٹ بالروں کی بلکہ ہمارے اسپنرز کی بھی درگت بنا دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ اب ملتان کے ٹیسٹ میں بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے عقل کے اندھوں نے ڈر کے خوف سے ہمیشہ ہی پچھلے کچھ عرصہ سے فلیٹ پچز بنانا شروع کر دی ہیں۔ تو ان فلیٹ پچز پر ہمارے نہ تو بیٹسمین کچھ کر پا رہے ہیں اور بالر تو ہمارے بالکل زیرو ہو گئے ہیں، جیسا کہ آپ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان جاری ملتان ٹیسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے 556 رنز بنائے تو پاکستانی فینس بھی خوش ہو گئے، پاکستانی ٹیم بھی خوش ہو گئی اور پی سی بی والے بھی خوش ہو گئے کہ اب تو ہم انگلینڈ والوں کو قابو کر لیں گے۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ گوروں نے پھر پاکستانی باؤلرز کی ایسی درگت بنائی کہ جتنے رنز پاکستان کے 10 کھلاڑیوں نے مل کر بنائے، اتنے انہوں نے صرف 3 وکٹ پاری تقریباً بنا لی ہیں۔ صرف 64 رنز کی پاکستان کی لیڈ باقی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ میچ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرا کی جانب جا رہا ہے، لیکن میرے حساب سے 90% یہ ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی ٹیم جیت چکی ہے۔ باقی اب 10% رہ گیا ہے، وہ انہوں نے پاکستان کو دوسری اننگ میں آؤٹ کرنا ہے۔ تو اس بارے میں اب ہم قمر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ قمر بھائی اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا یہ جو حال ہو گیا ہے، پاکستان کرکٹ کی یہ جو تباہی ہو گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باؤلر دوسری ٹیموں کے کھلاڑیوں کو آؤٹ ہی نہیں کر پا رہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے انگلینڈ ہو یا کوئی بھی ٹیم ہو، ٹیسٹ میچز میں ہمارے باؤلر دوسری ٹیموں کے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو قمر بھائی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا اپنا تبصرہ کیجیے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک قمر بھائی، میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ میں کہتا ہوں ان کی تو بولنگ نہیں، ان کی فیلڈنگ ہے، نہیں ان کی بیٹنگ ہے۔ پتہ ملتان والے چپ کے ان کی بیٹنگ کیسے چل گئی، سام مقصود نے 37 کیا ہے۔ قمر بھائی وہ ایسے چل گئی کہ وہ پھٹا پچ تھی، پھٹا پچ تھی، بالر کے لیے کوئی مدد نہیں تھی۔ اس کے باوجود دیکھیں کہ انگلینڈ والوں نے ہمارے 10 کھلاڑی آؤٹ کر لیے ہیں، حالانکہ پہلی اننگ میں پچ میں بالکل 1% بھی جو ہے نا وہ مدد نہیں تھی بالروں کے لیے، لیکن اس کے باوجود انگلینڈ کے بالروں نے ایک لائن و لینتھ پکڑی رکھی، محنت سے بالنگ کی اور انہوں نے ہمارے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر لیا۔ لیکن اسی پچ پر سیکنڈ اننگ میں تھوڑی بیٹنگ مشکل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کسی قسم کی مشکل اپنے لیے کھڑی نہیں ہونے دی۔ تو قمر بھائی یہ اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شان مسعود نے سینچری بنا لی، آغا سلمان نے سینچری بنا لی اور کس سینچری بنائی؟ عبداللہ شفیق۔ تو قمر بھائی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پتہ بیٹنگ ایسی ان کی نہیں تھی، چیپ بھی خراب تھی، پر ان کے بولر کو زیادہ لگ گیا ہے۔ تو قمر بھائی ساری ٹیم کا جو بڑا مسئلہ نا وہ بیٹنگ نال ڈھیر بالنگ بن گیا۔ ٹھیک ہے بیٹنگ بھی ساری ناکام ہوندی ہے، لیکن بالنگ ساری دی تو اوکا ہی رڑا ہو گیا۔ میں تو بولنگ کو تو نکالیں، بولنگ کو تو قمر بھائی میں پتہ کیا کہتا ہوں، تو قمر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بالنگ کوچ کو نکال لیں، تو یہ میں کہتا ہوں قمر بھائی نکالنے کے کیا، یہ باہر کے جو کوچ رکھتے ہیں قمر بھائی، ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں، اس کے باوجود ٹیم کا رزلٹ دیکھیں۔ اب انہوں نے جیسن گلسپی کو رکھا ہوا ہے آسٹریلیا کا، وہ آسٹریلیا کا ہے، آسٹریلیا والے زیادہ تر فاسٹ بالر کو ترجیح دیتے ہیں، فاسٹ بالنگ سے نا وہ اگلی ٹیم کو قابو کرتے ہیں، تو آسٹریلیا والے زیادہ تر جو ہے فاسٹ بالنگ سے اگلی ٹیم کو قابو کرتے ہیں۔ تو جیسن گلسپی نے وہی حکمت عملی پاکستان کے لیے بھی اپنائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے بھی فاسٹ بالر کھڑائے ہوئے ہیں، سپنر کھڑائے ہوئے نہیں ہیں۔ ساجد خان اور نعمان علی ایڈے اچھے بالر تھے اور ٹیم میں سیٹ ہو گئے تھے، وہ وکٹیں لیتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔
محمد عباس اتنی ٹائٹ بالنگ کرتا تھا، دبئی کی وہ کیا کہتے ہیں مردہ پچن دیتے، قبرستان پچن دیتے، اس بالنگ کر کے وہ کھلاڑیوں کو آؤٹ کر لیتا تھا۔ اور شہین افریدی دیکھ لیں کسی کام کا نہیں قمر بھائی، نہ تو اس کی سپیس ہے اور نہ ہی اس کی سلنگ ہے، لیکن پھر بھی اس کو باہر نہیں بٹھا رہے۔ تو ان کو چاہیے کہ تو اب تو عقل کے کچھ ناخن لیں۔ اب پاکستان کرکٹ کی جو بقا ہے، پاکستان کرکٹ کیسے بچ سکتی ہے، پاکستان کرکٹ کیسے واپس جیت کے ٹریک پر آ سکتی ہے، اس کے لیے دو طریقے ہی ہیں۔ ایک تو ساجد خان اور نعمان علی کو ٹیم میں لے آئیں، پلینگ 11 کا حصہ بنائیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ محمد عباس کو لے آئیں جو ٹیسٹ اسپیشلسٹ ہے۔ اور تیسرا جو پاکستان کرکٹ کی بحالی کا سب سے بڑا اور اہم طریقہ ہے کہ جس سے پاکستان کرکٹ ٹیم جیت کے راستے پر آ سکتی ہے، وہ ہے کہ سرفراز احمد کو کپتان بنا دیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ جو ہے نا بچ سکے یا جیت کے راستے پر آ سکے۔ قمر بھائی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو بھائی صاحب تم نے ٹھیک کہا ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے، لیا اس کو کپتان ساجد خان کو لاؤ، عباس کو لے آؤ، اس کے بعد نعمان علی کو لاؤ، ساجد خان کو لے آؤ۔ اچھا، اس کے بعد قمر بھائی جو سرفراز احمد کو کپتان بنانے کا میں نے کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں فراز کو کپتان تو تینوں چیزوں کا بنا دے، T20 ون ڈے ٹیسٹ کا۔ اب ٹیم ہماری ٹھیک ہو سکتی ہے، اتنی چیمپئن کپ جتائی ہے، T20 سیریز جتائی، اس ٹھیک ہو۔ قمر بھائی باقی کا نہیں بھی بناتے تو کم از کم جو ہے نا ٹیسٹ کا تو سرفراز احمد کو کپتان بنا دیں۔ ٹیسٹ کا ٹھیک ہے، T20 کا ٹھیک ہے، ون ڈے کا ٹھیک ہے، تینوں فارمیٹ میں تو یہ مشکل ہی بنائیں، لیکن جو ہے نا کم از کم ٹیسٹ کا تو لازمی بنانا چاہیے۔ ٹیسٹ کا ٹھیک ہے۔ اچھا قمر بھائی یہ دوسرا جو ہے نا اب جو شاہین افریدی کی بالنگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نسیم شاہ کی بالنگ ٹھیک ہے۔ قمر بھائی اب جو میں نے دوسری گل کی ہے کہ باہر کے کوچوں کو نکال کے مقامی کوچوں کو لایا جائے، جی میں انڈیا کے اب مقامی کوچ ہیں، پہلے راہل ڈراوڈ رہا ہے، روی شاستری رہا ہے، اب گوتم گمبھیر ہے، انل کمبلے رہا ہے، تو اسی طرح ہمارے بھی مقامی کوچ ہونے چاہیے، پاکستان کے کوچ ہونے چاہیے۔ ان کی گل جو ہے نا کھلاڑیوں کو صحیح سمجھ آتی ہے، جس کی وجہ سے کھلاڑی پھر ٹھیک کھیلتے ہیں۔ باہر کے کوچوں کی کھلاڑیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیک کی کوچنگ کو نہیں سمجھ، باقی اپنے ہو جو سمجھ آتی ہے۔ ہاں جی، وقار یونس ہو گئے، وسیم اکرم ہو نہیں قمر بھائی وقار یونس نے تو آگے بھی تباہی کی ہے، انضمام، یوسف، یونس خان، اس کے بعد محسن خان، یہ وجہ کوچ جو ہے نا یہ چنگے ہیں، یہ کھلاڑی بھی چنگے ہیں۔ وقار یونس جو ہے نا اور مصباح انہوں نے تو آگے بھی کوچنگ کی ہے نا، تو پاکستان کرکٹ کی تباہی ہوئی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہ وقار یونس قمر بھائی بیٹھ جائیں گے وقار یونس، اچھا ٹھیک ہے وقار یونس کو کوچ ہونا چاہیے۔ قمر بھائی اگر آپ کو پاکستان ٹیم کا کوچ بنایا جائے تو آپ اس ٹیم میں سے کس کھلاڑی کو باہر نکالیں گے؟ یہ جو کھیل رہے ہیں 11 کھلاڑی، ان میں سے کس کھلاڑی کو باہر نکالیں گے؟ بابر کو نکالوں گا، زوان کو، اس کے بعد ہر کو۔ قمر بھائی نسیم شاہ کی بالنگ جو ہے نا وہ تو تقریباً ٹھیک ہے، نسیم اس کو شاہ وکٹیں نہیں ملی، لیکن ویسے بالنگ اس نے ٹھیک کرائی ہے، اس کی سوئنگ بھی ہے اور بال تیز بھی کراتا ہے، بال تیز بیٹنگ کی کال لیتا ہے اچھی۔ قمر بھائی اب جو ہے ایک اور گل قمر بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا قمر بھائی ابرار احمد کو 35 اوور میں 174 سکور لگ چکا ہے اور کوئی وکٹ بھی وہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور بندے جو ہے نا اب تاکید کر رہے ہیں ابرار احمد کے اوپر کہ ابرار احمد ایسا ہے ویسا ہے، ایسی لوگ باتیں کرتے تھے ابرار کو ٹیم میں لے آؤ۔ تو میرے خیال میں قمر بھائی یہ ابرار کی اس میں غلطی نہیں ہے، ابرار کی ناکامی نہیں ہے۔ جب ابرار کو کھلانا ہوتا ہے یہ کھلاتے نہیں ہیں، جب نہیں کھلانا ہوتا ہے تب اس کو کھلا دیتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کی اپنی غلطی ہے جو نہیں کھلاتے، پھر کہتے ہیں لے آتے ہیں، اس کی بولنگ ہے۔ قمر بھائی دیکھا نا ادھر ویسٹ انڈیز میں جب T20 ورلڈ کپ ہو رہا تھا ساری ٹیمیں جو ہے نا اسپنر کو کھلا رہی تھی، انہوں نے ابرار احمد کو نہیں کھلایا۔ نہیں، اب یہ پھٹے پچ کے اوپر جناب ابرار احمد کو پھٹے کے اوپر چاڑ دیا، تو اب کسائیوں نے اس کا گوشت ہی بنانا ہے اور کیا بنانا ہے، اور کسائی نے گوشت بنانا ہے آپ کو، اور وہ بھی کسائی جو ہے نا انگلینڈ سے آئے ہیں قمر بھائی، اور ایسے کسائی ہے نا وہ دنیا پوری کے بڑے بڑے بالروں کو مت دے دیتے ہیں، اور ایسی کھول کے کرکٹ کھیلتے ہیں نا قمر بھائی کے جو بالر بھی اس کا برکس نکال دیتے ہیں۔